اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3 آج کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کے کی پوائنٹس بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ جو پریویس 2 ایپیسوڈز ہیں، ایک تو یہ تھی کہ گوشت پوست انسان نہیں ہے، اور دوسرا قصہ آدم علیہ السلام میں حکمت۔ تو اس کے خاص پوائنٹس کیا ہیں، اس میں حاصل تفکر کیا ہے، اس میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ جو ہمارا یہ جو مادی وجود ہے، اس کی حیثیت محض ایک لباس کی سی ہے۔ اصل چیز ہے روح، اور روح کیا ہے؟ امر ربی۔ اور امر ربی کیا ہے؟ وہ جو سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یوں ہمیں روح اور امر ربی کا جو آپس میں تعلق ہے وہ سمجھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، تو اس میں جب فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی تیری حمد، تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اس کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ کسی اور نوع کی ضرورت تھی۔ محض تسبیح، حمد کرنا اور پاکیزگی بیان کرنا کافی نہیں ہے، یہ سمجھ آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک ایسی تخلیق کہ جو اللہ کو پہچانے، اللہ کا عرفان حاصل کرے۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ عرفان بہت ضروری ہے، پہچان کر عبادت کرنا۔ عبدیت ہے ہی یہی، بندگی اصل میں ہوتی ہی یہ ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی ہمیں پہچان بھی ہو، اور اس طرح سے ہو جیسے اللہ کریم چاہتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا آدم کو؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ فرشتوں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو جائے، شرف انسان پر ایک سٹیمپ لگ جائے، مہر تصدیق ثبت ہو جائے، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں۔ کیونکہ جب ہم کسی کے سامنے جھکتے ہیں، سبمیشن میں آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے آپ سے برتر تسلیم کر لیا۔ ایسا ہی ہے، ہم جب ابلیس کی برتری والی آیات دیکھتے ہیں جس میں اس سے پوچھا گیا کہ اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو نے گھمنڈ کیا، یا پھر تو عالین میں سے ہے، اعلیٰ مرتبے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ تو یہ بہت ہی خاص نقطہ ہے جس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ برتری کی بنیاد وہ مٹیریل نہیں ہے جس سے کسی چیز کی تخلیق ہوتی ہے، بلکہ وہ صفات ہیں جو کسی بھی نوع میں انسٹال کر دی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام obviously علم الاسماء کی وجہ سے اور صفات الہی کا جو انہیں علم عطا کیا گیا تھا اس کی وجہ سے برتری رکھتے تھے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جنت کیا ہے، اور جنت کی اصل میں ڈیفینیشن کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اہل معرفت یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر علم الاسماء ایکٹیویٹ ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب کسی انسان کو علم الاسماء حاصل ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جنت کے حواسوں میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جنت ہے کیا؟ جنت ایسی فضا ہے جس میں ہمارے حواس پابند نہیں ہوتے، ہمارے حواس آزاد ہوتے ہیں، اور ہمارے جو حواس ہیں ان میں کوئی کثافت نہیں ہوتی بلکہ لطافت ہوتی ہے۔ اور جنت وہ مقام ہے کہ جہاں ہم کسی الجھن، کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے۔ جنت میں زندگی کا وہ رخ سامنے رہتا ہے جس میں راحت ہے، سکون ہے، خوشی ہے، آسائش ہے، حاکمیت کا احساس ہے، اور یہ احساس ہے کہ میں کائنات کو تسخیر کر سکتا ہوں۔ تو یہ اگر فیلنگز ہیں کسی کی تو وہ ایک طرح سے جنت میں ہے۔ وہ ہمارا اسی دنیا میں بھی ایک مقام ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے اندر کی کیفیت۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت کی مزید ڈیفینیشن اگر ہمیں سمجھنی ہو تو
سورہ نمبر 20 کی آیات اگر ہم 118 اور 119 سے دیکھتے ہیں کہ جنت کی تعریف 4 چیزوں کے ساتھ کر دی گئی ہے. نہ بھوکا تو اس میں، نہ ننگا، نہ پیاس کھینچے اس میں، اور نہ دھوپ. روٹی، کپڑا، مکان، پانی، ایک طرح سے ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہیں، اگر آپ کو لباس فراہم کر دیا گیا ہے، اگر آپ کے پاس پینے کے لیے پانی ہے، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، چھت ہے، شیلٹر ہے، تو سمجھ لیجئے آپ جنت میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کا دل اطمینان کی حالت میں ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں ہے، تو جان لیجئے آپ جنت میں ہیں. ایک اور پوائنٹ بہت اہم تھا کہ جو الشیطان تھا اندر کا، یہاں ابلیس کا ورڈ یوز نہیں ہوا، جہاں بہکانے کی بات ہوئی ہے وہاں الشیطان کا ورڈ یوز ہوا، جو ہر انسان کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی موجود ہے. وہ کیسے وسوسے ڈالتا ہے، وہ کیسے ترغیبات دلاتا ہے، وہ کیسے نت نئے باغ دکھاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بھی دائمی بادشاہت، دائمی زندگی کی رغبت دلائی گئی، اور یہ کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. حالانکہ وہ تو پہلے ہی جنت میں تھے، لیکن بعض اوقات ہم پہ جب دوسرے کوئی حواس غالب آ جاتے ہیں اور ہم جنت کے حواسوں سے محروم ہو جاتے ہیں، تو یہی برہنگی ہے، تنزل. پھر انسان واپس جانا چاہتا ہے اس کیفیت میں کہ کیا ہو گیا مجھ سے. کثافت سے واپس لطافت کا سفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حضور فوراً گڑ گڑائے، توبہ کرے، معافی مانگے، سچے دل سے نادم ہو جائے. اللہ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا جب دونوں نے اللہ سے التجا کی. تو obviously ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تعویلات پیش نہیں کرنی. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. ایکسکیوزز نہیں دینے، جسٹیفیکیشنز نہیں دینے بیٹھ جانا اس لیے ہوا اور اس لیے ہوا، بلکہ سیدھے سیدھے شرمندہ ہو کے معافی مانگ لینی ہے، آئندہ کے لیے توبہ کر لینی ہے. آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ابلیس نے کیا کیا؟ تعویلات بھی دیں اور پھر چیلنج بھی کیا اور پھر مہلت بھی مانگی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ اصل میں وحدت سے کثرت کی کہانی ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں تکبر نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے. جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں وہ بھی ابلیسیت کی راہ پہ چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں حکمت، اس حوالے سے جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بتایا کہ میجرلی 4 حکمتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جو برتری ملی اور شرف ملا، تو وہ اس لیے کہ ان کو علم الاسماء اور اللہ کی صفات کا علم عطا ہوا تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس قصے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اپنی روح سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جو کائنات ہے ساری، یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے کیا تخلیقی فارمولے ہیں، کیا راز ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے. یہ چپ ہم سب کے اندر انسٹالڈ ہے، ہم کوشش کر کے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے. گستاخی یا بغاوت کرنے والے راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں. پھر اس میں ایک اور بڑی خاص بات حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جو اب تک ہم نے پڑھا، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، پورے کا پورا، کل کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو جس سے یہ امپریشن آتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو مخلوقات تھیں، جیسے فرشتے تھے، ایون ابلیس تھا، یا باقی جو بھی مخلوقات تھیں، ان کے پاس بھی علم الاسماء موجود تھا، لیکن جزوی طور پہ موجود تھا، کچھ تھوڑا تھوڑا حصہ. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو پورے کا پورا سکھا دیا گیا. اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا جو لائیو سیشن تھا، اس میں خاص طور پہ ہمارے پارٹیسپینٹس نے 2 ٹاپکس پہ بہت زیادہ کھل کے بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے بالکل ایک نئی بات تھی. ایک تو یہ کہ کائنات کی ہر شے
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مخفی رشتے میں بندھی ہوئی ہے. ہر شے کا دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ہر شے ایک دوسرے کو پہچانتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شے میں اللہ کی صفات ایکسرسائز ہو رہی ہیں، اور جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، موجودات ہیں، زیرو اور غیر زیرو ہیں، سب کے سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور کتنی پیاری اس میں مثال دی گئی تھی کہ فرض کریں ہم ایک ستارے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اس لیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں روکتا نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھے جانے سے، کیونکہ اس کا خالق بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. تو یہ ہمارا کائنات کی ہر شے کے ساتھ ایک مخفی رشتہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا شعور بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو استعمال کر پاتے ہیں. دوسری چیز ہمیں اپنے آپ کو استعمال کیے جانے سے روکتی نہیں ہے. نیچر ہی کی بات کر لیتے ہیں، ہے نا، ایک بڑی یونیک سی بات اور بڑی باریک سی بات. پھر یہ ہے کہ چونکہ کائنات میں ہر طرف اللہ کی صفات ایکسرسائز ہو رہی ہیں، اور اللہ کی ہر صفت کے ساتھ دو پرماننٹ صفات کام کر رہی ہیں. جیسے اگر ہم کہتے ہیں اللہ سمیع ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دو پرماننٹ صفات ایکسرسائز ہو رہی ہیں وہ ہے اس کی صفت قدرت اور صفت رحمت. صفت قدرت اور صفت رحمت کو معرفت والے، اللہ والے ہمیں یوں سمجھاتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے اسم ذات کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کی، تو اللہ اپنے اسم ذات کے حوالے سے مالکانہ حقوق رکھنے والی ہستی کا نام ہے. مالکانہ حقوق رکھنے والی جو ہستی ہے وہی خالق ہے ہر چیز کی. جب ہم اللہ کی صفت رحمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ اللہ کی صفت خالقیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ اگر ہم کہیں کہ ایک لفظ میں، ایک اسم میں سموئی ہوئی ہیں تو وہ ہے لفظ قدرت. تو اللہ کی صفت قدرت اور صفت رحمت اللہ کے ہر صفاتی نام کے ساتھ ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے لائیو سیشن میں ہی ایک صاحب نے بڑی اچھی سی اس کی مثال دی تھی. فرض کریں مجھے پیاس لگی ہے، یہ ایک صفت ہے میرے اندر. اللہ کی صفت قدرت کی وجہ سے میں نے پانی تک ایکسیس حاصل کی، اور اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے وہ پانی میں نے پیا، وہ پانی میں نے حلق سے اتارا، وہ پانی میرے وجود کا حصہ بنا اور اس نے مجھے فائدہ عطا کیا. یہ صفت رحمت کی وجہ سے ممکن ہوا. انشاءاللہ اس کو ہم گریجولی مزید سمجھیں گے، اور موقع ملا تو اس پہ مزید بھی بات کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں اگر آپ کو مزید بھی کوئی حکمتیں نظر آتی ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمارا کمنٹس باکس حاضر ہے. اور لائیو سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے جناب آپ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہمارا اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور لائیو سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمیں یقین ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا. زندگی کے نئے نئے راز اور علم کی نئی نئی پرتیں آپ پہ کھلیں گی. اللہ کریم اور پنجتن پاک ہم سب کو قبول فرما لیں. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.